صدی عاشقان رضا، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، نسل کے اعلیٰ حضرت سلامت۔ جیسا دیش ویسا بھیس، یہ آدمی دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے تھے نا دیکھو یہ نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں، تم لوگ نہیں مانتے تھے، کہا یہ مولوی کے جھگڑے ہیں، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ان کی دعا میں جانا، ان کے جلسوں میں جانا۔ آپ لوگ اپنے علماء پہ اعتماد نہیں کرتے، اب اپنے کان سے سن لیا نا۔ اگر حضور علیہ السلام قیامت میں پوچھیں گے جو مجھے بھائی کہتا تھا ان کے جلسوں میں جاتا تھا، کیا جواب دو گے؟ ابھی وہ کلپ میں آپ کو سناؤں گا آخر میں۔ ہم لوگ کتابوں میں بتاتے تھے تو کہتے تھے یہ خود لکھ کے لاتے ہیں، حوالہ غلط دیتے ہیں، آدھی عبارت پڑھتے ہیں، اب تو ان کے منہ سے نکلا۔ اصل میں جہاں یہ طاقتور ہیں وہاں یہ برابر گستاخی کرتے ہیں۔ تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ حضور کی تعظیم بشر جیسی کرنی چاہیے، بلکہ اس میں بھی کمی کرنی چاہیے۔ یعنی حافظ غفران، حافظ مقصود آئرہ غیرہ اور پتہ نہیں کس کی جتنی تعظیم کرتے ہو اس سے بھی کم تعظیم رسول اللہ کی کرو، یہ تقویت الایمان میں لکھا ہے۔ اب بتائیں خدا کہتا ہے وَأَزَّرُوهُ، ساری تعظیم کی حدیں توڑ دو، خدا کہہ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں بشر سے بھی کم کی تعظیم کرو۔ قرآن کی مانے کی تقویت الایمان کی، لیکن آپ نے اپنے علماء پہ اعتماد نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں یہ فسادی ہے، یہ لوگ لڑائی لگاتے ہیں، یہ لوگ فتنہ کرتے ہیں۔ اگر قرآن کی بات کرنے پر ہم پہ فتنے کا الزام ہے، ہمیں گوارا ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، حقیقت بتا دینا، ماننا نہیں ماننا آپ کا کام۔ بھائیو آئندہ اپنی اولاد کو بھی ہوشیار کرو کہ تمہاری اولاد ان فتنوں سے بچے۔ تبلیغی جماعت کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ تبلیغی جماعت کے بانی اور امیر کا نام ہے مولوی الیاس کاندھلوی۔ کاندھلوی صاحب کی زندگی پر علی میاں ندوی نے کتاب لکھی ہے دعوت و تبلیغ۔ اس دعوت و تبلیغ کے اندر علی میاں ندوی نے لکھا ہے کہ مولوی الیاس کاندھلوی صاحب کہتے تھے کہ میں نے تبلیغی جماعت جو قائم کی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے قائم کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا قیام اس لیے عمل میں آیا کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کیا جائے، تعلیمات اشرف علی صاحب کی ہو اور طریقہ کار میرا ہو۔ یہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا۔ آپ دیکھنا چاہیں وہاں کتاب ہے اپنے پاس، وہ نہیں ہے اس کو لائیے اور یہاں مرکز پہ رکھیے اور بتائیے، اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو کتاب منگا کر بتا دی جائے گی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ رسول کی باتوں کے لیے کلمہ نماز پھیلانے کے لیے بنائی، نہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اشرف علی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو ہے یہ جماعت بنائی ہے کہ طریقہ کار میرا ہو، بھولا بالا انداز، اور اصل تعلیمات کس کی عام ہو؟ اشرف علی صاحب کی۔ یہ ہے، اور آج وہ چیز ان کی زبان پر آ گئی، اور جو ان کی زبان پر آئی یہ آج کل کی نئی بات نہیں ہے، یہ اندر سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر یہ صرف نماز روزے کی بات کرتے تو بتاؤ کہ پھر جماعت میں جانے کے بعد آدمی جب واپس آتا ہے تو وہ فاتحہ کے خلاف کیوں بولتا ہے، سلام کے خلاف کیوں بولتا ہے؟ جب وہاں صرف نماز ہی سکھائی جاتی ہے تو آنے والا حضور کے سلام کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ اذان سے پہلے اذان کے بعد درود پر مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ اس لیے یاد رکھو اپنی اولاد کو صرف تم سنی ہو اتنا کافی نہیں، اپنے بچے کے دل میں محبت رسول پیدا کر۔ تم نے اپنی اولاد کو کیا دیا نہیں دیا یہ 2 نمبر کی بات ہے، اپنی اولاد کے دل میں غیرت عشق رسول پیدا کر۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد محبت رسول اور تعظیم رسول پہ قائم رہنا چاہیے۔ جہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے تم دولت مانگتے ہو، نعمت مانگتے ہو، دراز عمر و بالخیر مانگتے ہو، وہاں یہ بھی مانگو اللہ